بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ شورا کی تیسری مجلس اور آیت نمبر 19 جی، اور اتفاق سے پہلا لفظ جو ہے اللہ اور اس کی صفت لطیف، تو اس کے بارے میں تھوڑا توجہ سے سنیں۔ ہمارے یہاں ہم نام رکھتے ہیں لطیف اور لطیفہ، تو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تین جملے ہیں، لطیف بعبادہ، یرزق من یشاء اور قوی اور عزیز۔ تینوں اپنی اپنی جگہ کافی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ یا بندوں پر، تو لطیف کے معنی کیا؟ نرم ہے، مہربان ہے۔ دوسرا جملہ، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اور وہ زوراور ہے اور غالب ہے۔ اللہ کے بارے میں تو ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں، اس میں ذات ہے، اور لطیف اس کی صفت ہے۔ صفت کے لغت کے اندر معنی کیا ہیں، تب ہم جان سکیں گے کہ اللہ کے معنی کیا ہیں۔ بھائی لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں گفتار میں نرمی، گفتار یعنی انسان بات کرتا ہے کسی سے بات چیت، گفتار میں نرمی، کردار میں مہربانی۔ کردار یعنی جو ہمارا معاملہ ہے، یہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جو تہذیب دار ہے وہ ہمیشہ گفتگو میں نرمی اور معاملات میں کیا؟ مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کی صفت، تو اس کے معنی میں کافی فرق ہے جو ہمارے بس کی بات نہیں، اسے سنیں۔ نرمی اور مہربانی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تمام اقوال میں، اپنے تمام افعال میں، افعال یفعل من یشاء، اقوال یہ اقوال ہیں، قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ قَالَ اللہ یا عیسیٰ، تو تمام اقوال میں، تمام افعال میں اس کی صفت نرمی اور صفت مہربانی کیسی رونما ہے تمام بندوں پر، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے عابد ہو، صالح ہو، چاہے فسق و فاجر ہو۔ یہ اہم نقطہ ہے، تمام بندوں پر۔ دیکھیں آپ، فرعون جیسا کٹر، اس کی یہ صفت نرمی اور مہربانی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ہے کوئی بندہ ایسا جو اس کی بغیر اس صفت کے زندہ رہ سکے؟ تو یہ اس کے معنی، تو نوٹ کر لیا آپ نے، اس کے لغت کے اندر معنی کیا؟ گفتار میں نرمی، کردار میں مہربانی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام۔ اب اس کے دوسرے معنی کیا ہیں؟ سورہ لقمان آیت نمبر 16، غور سے سنیے۔ دوسرے معنی باریک بین، ہم باریک بین نہیں ہیں، ہم تو دوربین سے دیکھتے ہیں۔ تو سنیے آیت نمبر 16 لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل غایت درجے حجاب میں ہو، ایسا پردہ نہیں کہ آپ ہٹا سکیں، فی صخرۃ، پتھر کے اندر غایت درجے کا حجاب ہے، رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہے، یا او فی السماوات، غایت درجے کی دوری، او فی الارض، غایت درجے کی اندھیریاں، ظلمات بعضھا بعض، تو وہ ایسا باریک بھی ہے، یأتی بہ اللہ،
اللہ اس عمل کو ظاہر کرے گا. یہ ہے اس کے دوسرے معنی. کیوں؟ ان اللہ لطیف، اس لیے کہ وہ باریک بھی ہے. لے آئے گا نا، کوئی معمولی بات ہے. اور خبیر، اور جانتا بھی ہے، خوب واقف ہے. ہم دوربین سے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ صرف چاند کو دیکھتے ہیں 29 شعبان کو، اور کچھ پتہ نہیں. کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، باریک سے باریک چیز کو. اب اس کا مطلب کیا؟ یہ تو مانے ہوئے لغت کے اندر، تو مطلب سنیے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات، ہم نے شروع کیا تھا بندوں سے، تمام بندے، تمام مخلوقات، باریک سے باریک مصلحتوں، منفعتوں، تقاضوں سے ہے نا، کیا ہے؟ واقف ہے. دور بھی دیکھ رہا ہے. ہم نہیں سمجھتے. آپ کا بچہ ہے، اس کی باریک کیا منفعت ہے آپ نہیں جانتے. وہ روتا ہے تو دودھ دیتے ہیں، روتا ہے تو سوچتے ہیں کہ کیا بیمار ہوا ہوگا، لاسٹ میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ باریک سے باریک منفعت، مصلحت، تقاضا. یہ اس کا مفہوم ہوا باریک بھی کا. دوسرا مفہوم کیا؟ کہ جب آگاہ ہے تو باریک سے باریک ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے. یہ دوسرا مفہوم ہوا کس کا؟ باریک بھی کا. تو تیسرا کیا؟ قدرت بھی رکھتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، ہے نا. تو یہ ہے لطیف، یہ ہے وہ لطیف. ہر عمل سے واقف ہے، ہر تقاضے سے واقف ہے، ہر تقاضے کو پورا کرتا ہے، ہر تقاضا پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اب سنیے، یرزق من یشاء، رزق عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے. اب لوگوں کی توجہ کہاں جائے گی؟ روٹی نہیں، یہ وہ رزق نہیں ہے. وہ بھی ہے، مگر یہاں کا جو پس منظر ہے لطیف کے ساتھ، تو اس کے معنی وہ نہیں ہے کہ کسی کی معاش، تنخواہ زیادہ ہے کم ہے، وہ تو اپنے وقت پر ہو چکا. تو یہاں آپ سنیے کیا مطلب رزق. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کسی کو اولاد دے، یہ بھی رزق ہے، مگر یہاں بالکل عام ہے، اس لیے کہ لطیف کے ساتھ آیا ہے. تو سنیے، یہ رزق شروع ہوگا انبیاء سے، رسولوں سے. جتنا چاہے، جسے چاہے، جب چاہے. کیا ہے پہلا رزق؟ اجتباہ، استفاہ. کسی نبی کو اس نے کسی شخص کو چن لیا کہ یہ میرا نبی بنے گا، رزق. کسی فرد کو چن لیا کہ یہ رسول بنے گا. رسول نبی کا فرق آپ جانتے ہیں، رزق. مگر یہ صرف خاص ہے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ. اب ایک عام ہے، صدیق کو چنا ہماری امت میں، رزق. جس نے حق و صداقت کی تصدیق کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام کیا؟ رزق. اس کے بعد شہداء، صلحاء، اس میں ہم اور آپ سب شامل ہو سکتے ہیں. مگر رزق جسے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے. اب اس کو اور وسیع، کسی کو دولت سے مالا مال کرتا ہے جسے چاہے، تو کسی کو علم عرفان سے منور کرتا ہے. دیکھا آپ نے، تمام بندے جسے دولت سے مالا مال کیا، وہاں قید ہے ایمان کی، کفر کی، نیک کی، بد کی نہیں. علم سے نوازتا ہے، کوئی قید ہے. اب لوگوں کا ذہن جاتا ہے ہمارے درس کی طرف، مدارس کی طرف نہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، یہ بھی تو علم میں شامل ہے نا، یہ بھی تو علم عرفاں ہے. یہ تو اس کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا، مگر علم ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے لوگوں کو رزق دیتا ہے. چنانچہ اس کی تصدیق بعضوں نے کی، جب اوپر تک گئے تو انہیں توحید نظر آئی. تو یہ ہے رزق. اور کیا؟ کسی کو
آپ دیکھ رہے ہیں انسان سارے خوبصورت ہیں، احسن تقویم، لیکن فرق ہے، کسی کو خوبصورتی سے نوازتا ہے، کسی کو خوبصورتی سے سرفراز کرتا ہے، تو اس کی عطائیں، اس کے انعامات، اس کی بخششیں بے شمار، غیر محدود، اس کے انداز نرالے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ آیت جانتے ہیں آپ یہ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمت، ترجمہ نعمتوں، کیوں ایسا بتلائیے؟ نعمت تو سنگل ہے نا، اللہ کی ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں ہیں، اللہ کی ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں ہیں، تو اس کے انداز نرالے، کیا کیا نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ ورنہ آپ کسی کو ایک کتاب دیں گفٹ اور کہیں گے کہ یہ میرے بہت سارے گفٹ ہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں۔ تو یہ ہے قرآن کا اعجاز، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اللہ، یہ ہے نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی انعامات دیے ہیں، نوازشیں دی ہیں، یہ کیوں؟ لطف و کرم۔ اب یہی رزق جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہمارے معاش، بزنس، تجارت، منافع، یہ اسی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اب سنیے، ابھی یہی لطف و کرم کی مزید تشریح، یرزق من یشاء، اس کے ساتھ آپ ذرا غور کیجئے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، یہاں قوی، زوراور، قوت والا، یہاں کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، پھر کیوں قوی، عزیز، زبردست، غالب۔ ذرا سنیے، جو لوگ دکان کے مالک ہیں یا مکان بنانا چاہتے ہیں یا کمپنیوں کے مالک ہیں یا اچھی اچھی تنخواہوں پر ہیں، ذرا یہ لمحہ فکریہ ہے، سنیں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب دکان کھلتی ہے تو اس پہ جاتے ہیں شیخ کے پاس، تعویذ لے آتے ہیں، ہے نا؟ کیا رہتا ہے اس میں؟ اصحاب کہف کے نام۔ اور کبھی کیا رہتا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا نار الجحیم الحاتمہ، اور لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، 5 نام کہ جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی کروں گا اور دنیا کے مصائب بھی، لگا دیے دکان میں۔ یہی رہتا ہے، آپ کھول کے دیکھیں، لوگوں کو ڈرا دیا گیا تعویذ کھولنا نہیں، اس کا ریئیکشن ہوگا، آپ کھول کے دیکھیں۔ کیا وہ 5؟ المصطفیٰ، سمجھتے ہیں مصطفیٰ کون؟ والمرتضیٰ کون؟ وابناہما کون؟ والفاطمہ، یہ ہے۔ تو قوی، اللہ نے اپنے لطف و کرم سے جسے دکان دیا، سن لیجئے، جسے مکان دیا، جسے دولت دیا، وہ ایسا قوی ہے کہ کوئی بھی اس میری نعمت کو بدل نہیں سکتا۔ ہاں، وہ ایسا عزیز ہے کہ کوئی بھی اس نعمت کو اس سے زبردستی چھین نہیں سکتا۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے جو نام لگائے ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعویذ حرام ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ تعویذ لگانا حرام ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں، ابھی ایمان متزلزل ہے، آپ کا ایمان مشکوک ہے۔ حلال حرام تو اور بات ہے، ایک شخص نے شراب کا گھونٹ پی لیا، بعد میں توبہ کی، معاف ہوتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ تعویذ حرام اور نہ حرام؟ ہماری محنت کس پہ ہو رہی ہے؟ کوئی سنے گا تعویذ حرام ہے؟ یہ لمحہ فکری آپ جو یہاں درس میں ہیں، جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، کیا وہ نوٹ کریں گے؟ تعویذ کے بارے میں مکمل معلومات ملی؟ جی، یہ 5 نام، یہ اس قوی کے مقابلے میں، اس غالب زبردست کے مقابلے میں، تو یہ صفات جو ہیں ہر وقت ہر جگہ پر اس کے پس منظر سے اس کے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی یہ قوی اور عزیز، اسی لطف و کرم یہ آخر تک چلتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، نسل در نسلوں تک، اور کوئی ہم سے چھین نہ سکے اور نہیں چھین سکتا۔ تو سنیے گا،
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب. ترجمے میں سب کچھ ہے، تھوڑا غور کریں، دھیان دیں، سنیے. جو کوئی یرید طالب ہے آخرت کی کھیتی کا، حرث یعنی کھیتی، نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم ترقی دیتے ہیں. اب ترجمہ آپ جو بھی کریں، زیادہ دیتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، لیکن ترقی دیتے ہیں. اب دوسرا پہلو، جو کوئی خواہش مند ہے دنیا کی کھیتی کا، اب دیکھیے غور کیجیے، نؤتیہ منہا، اس میں سے کچھ دیتے ہیں. ترجمہ سب کچھ ہے اور آخرت میں کچھ نہیں. کیا مطلب؟ اب سنیے. جب کوئی طالب ہوتا ہے آخرت کی کھیتی کا تو اللہ فرماتے ہیں نزل لہو. اس کا مطلب ہے کہ سمجھنے کے لیے اس نے 5 ایکڑ کی کھیتی مانگی، وہ تو مل گئی، اس لیے کیا فرماتے ہیں نزل لہو. تو وہ تو ملی نا، جو مانگا وہ ملا اور مزید. اچھا، اب اس نے آخرت کے لیے مانگا. ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جنت ملے وہ 5 ایکڑ کی ملے، 10 ایکڑ کی ملے، تو دنیا میں ملا کہ نہیں ملا؟ جب آخرت میں اللہ نے برکت دیا تو دنیا میں ضمناً ملا. تو 3 نقطے اس کے پاس، جو طلب کیا وہ ملا، پھر زیادہ ملا، پھر دنیا بھی اس کے ضمن میں آ گئی. اب آپ سمجھیں گے. اب سنیے. اور جو کوئی خواہش مند ہے آخرت دنیا کی کھیتی کا، اسے مانگا ہوا نہیں ملے گا. منہا، دیکھیے ایک پوائنٹ مائنس ہوا نا. ہاں، مانگا ہوا ہی نہیں ملے گا، اس میں سے کچھ ملے گا. دوسرا، تو زیادہ کا سوال ہی نہیں آتا ہے. بھائی آپ نے 500 روپے مانگے، اس نے آپ کو 300 دیے تو 600 کا تو بات ہی نہیں. اور کیا؟ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں اللہ اللہ. تو آخرت کے طلبگار رہیے. یہ تو مفہوم سمجھ میں آیا. مفہوم کیا؟ یہ معنی ہوئے، ترجمہ ہوا اس کا. اب سنیے گا، یہ کھیتی کون سی مانگیں گے ہم جنت میں، ہے نا؟ بھائی کھیتی کا کوئی مانگے گا؟ نہیں مانگے گا. کھیتی تو دنیا میں مانگتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کھیتی دنیا میں مانگے تو کھیتی 5 ایکڑ مانگے تو 6 ایکڑ نہیں بنتی، پھر پڑوسی کا حق جائے گا نا. تو کیا برکت ہوا نا. تو سنیے، سورہ وہ آراف کی 163 آئے تھے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اس بستی سے پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی. بستی سے کیسا پوچھیں گے؟ تو کس سے پوچھیں گے؟ بستی والوں سے پوچھو. تو کھیتی نہیں، یہ تو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ قریب ہو جائے. کھیتی سے مراد کیا؟ بھائی کوئی شخص آخرت کی کھیتی مانگتا ہے، مراد کیا؟ اس کا ثمرہ، اس کا میوہ، اس کا پھل، ثواب. اب اگر لوگوں سے کہیں گے کہ ثواب، تو کہے گا کہ کھیتی ہے وہ ثواب کہہ رہے ہیں. تو یہ بات واضح ہوئی کہ ایک شخص آخرت کا طلبگار ہے، ثواب مانگ رہا ہے. کتنا ثواب مانگ رہا ہے؟ آپ نے جنت الفردوس مانگی، جو بھی آپ نے مانگا، بعضوں کو جو بھی اس کے دل میں، جو اس کے من میں ہے وہ مانگے، وہ تو ملے گا. اللہ تعالیٰ مزید ترقی کریں گے. اور جو خواہش مند ہے کس کا؟ دنیا کا، کچھ یہی ہو. من آتا ہے کس کے لیے؟ تبعید کے لیے. اب سننے کے لیے تیار رہیے. ہمارا درس کہاں سے شروع ہوا تھا؟ شرع لکم، شریعت. بہت ہی غور سے سنیے. شریعت کے بارے میں جو بیان ہوا ہے وہ اب بیان نہیں ہوگا، مگر کیا بیان ہوگا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں. ام، آپ جان چکے ہیں ام یا کے لیے نہیں، استفہام انکاری. کیا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے دین پر چلنے کا ان کے لیے راستہ بنایا؟ اب جس کو ترجمہ پہلے یاد ہو وہ آسانی سے سمجھے گا، ہے نا. پوچھ رہے ہیں
اس کا مطلب کیا؟ شریک نہیں، کوئی نہیں. ام لہم استفہام انکاری. من لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یہ ایک بات ہوئی. اس ترجمے سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تم نے شریعتیں بنا رکھی ہیں یہ کس نے دی تم کو؟ اللہ نے اجازت نہیں دی. دوسرا فقرہ دیکھیے، اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہو چکا ہوتا تو ان کو کام تمام کر دیا گیا ہوتا. یہ کیا ہے دوسرا فقرہ؟ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اس میں اس آیت میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ نہ ہو چکا ہوتا کہ انہیں ایک مدت دی جائے گی. سمجھے نا؟ ان کو جو کہ مدت دی گئی ہے جان کنی تک. یہاں کیا ہے؟ فصل، فیصلے کا دن. فیصلہ کے دن کون سا؟ اللہ کے روبرو. کون سا؟ قیامت کا دن. بات تو وہی ہے، لیکن ایسا نہ کہیں کہ یہ وہی آیت کی شرح ہے. نہیں، اس کا مطلب قیامت کے دن اللہ کے روبرو. یہ بھی مقرر ہے کہ فیصلہ کب ہوگا؟ اس وقت. نہیں تو ابھی انہیں جہنم میں دھکیل دیا جاتا. قریب قریب ایک ہی مفہوم ہے، تھوڑا فرق ہے. یہ دو فکرے ہوئے. تیسرا سنی، یہ بہت اہم ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، کہ یقیناً ظالم لوگ، ان کے لیے دردناک عذاب. تو یہ کیوں؟ کیا شریعت کیا؟ تو سنیے گا. جتنی بھی شریعتیں بنائی لوگوں نے، کسی نے نہیں بنائی، کسی کو حق نہیں. شریعت کہاں منسوب ہے؟ انبیاء، رسول. منہج کس کا؟ نبیوں کا، رسولوں کا. یہ تو آپ جان چکے ہیں. اب جو اس درس کو نہ سنا ہوگا وہ تھوڑا سا پریشان ہوگا. جی اب بتائیے کہ یہ مورتی دیوی کی پوجا پاٹ کا طریقہ کس نے بنایا ہے؟ پہلے شریعت کا بیان ہوا، پہلے شریعت کا بیان ہوا، پہلے شرع کا بیان ہوا. آپ کیا پوچھ رہے ہیں کس نے بنایا؟ یہ درگاہ مزاروں پر چادر چڑھانا، سجدے کرنا، بھینٹ چڑھانا کس نے بنایا؟ بھائی کیوں جاتے درگاہ پر؟ دین سمجھ کے جاتے نا. تو دین کا راستہ منسوب ہونا چاہیے نبی کی طرف، منہج منسوب ہونا چاہیے. کس نے بنایا؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تعزیہ داری کرنا، نیازیں چڑھانا، یہ دین پر چلنے کا طریقہ کس نے بنایا؟ یہ تین سوالات ہیں. آپ اپنے انداز میں اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. پھر سنیے، ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. اچھا اب غور کیجئے، اللہ نے اجازت نہیں دی، کس نے بنایا؟ تو کسی نے نہیں بنایا، مطلب تم نے خود ہی بنایا. معمولی بات نہیں ہے. یقین مانیے انہوں نے خود بنایا. جو طبقہ دیوی دیوتا کی پوجا کرتا ہے انہوں نے خود وہ بنایا. جو مزارت پہ جاتے ہیں، ان کے جو کبار العلماء ہیں، ٹوپ کا عالم ہے، ان سے پوچھے تو انکار کر دے گا، مگر خاموش، کیونکہ اس کی گدی نکل جائے گی. اس کا مطلب کسی نے نہیں بنائی، تم خود بنائے. اللہ اللہ. اب کیا ہوگا ان کا؟ کوئی منہج نہیں، کوئی شریعت نہیں، یہ خود بنایا ہے. تو اب سنیے، ولولا کلمۃ الفصل، فیصلہ کا دن ہمارے یہاں مقرر ہے. قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جہنم اور جنت. نہیں تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا. تو فرق ہوا نا پچھلی آیت میں اور اس آیت میں. جی مگر ابھی سنیے، اکثر ہم کہا کرتے ہیں کوئی تفسیر لیجئے تو اس کی دلچسپی 7 کی راتوں سے تو 7 کی راتیں بیان کرے گا. جلالین جیسی تفسیر لے لو، کوئی تفسیر لے لو معارف القرآن، تو فقی ہو تو مفتی تھے تو فقہ سے. جی تو ایسی بھی تفسیریں ہیں جو صوفیزم سے کی طرف مائل ہیں. انہوں نے غضب کر دیا، عجب کر دیا. آپ کے پاس ہیں تفسیریں، وہ پڑھتے ہیں لوگ. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جنہوں نے شریعت بنائی، بیان کس کا چل رہا ہے؟ شریعت کا، پوجا پاٹ کا، غلافے چڑھانے کا، کہ ظالم لوگ ان کے لیے دردناک عذاب. کیوں؟ اللہ کی شریعت نے مخالفت کی کہ نہیں؟ اور یہی نہیں، آپ نے نہیں بنائی تو اللہ کی شریعت، نبیوں کا کیا منہج، نبیوں کی شریعت، یہ تو دونوں آپ سمجھتے ہیں. ابھی اس کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت کی، کسی اور کے منہج کی حمایت کی، تو یہ کس کے مستحق ہیں؟ دردناک عذاب کے. تو ابھی جو صوفیزم کی طرف مائل ہیں انہوں نے کیا غضب کر دیا؟ آیت کو کہاں جوڑ دیا؟ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم عظیم کیا؟ شرک ہے. تو یہاں لکھ دیا کہ ہم اس سے خارج ہیں.
یہاں شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ شریعت کی. آپ سمجھتے ہیں نا میں قرآن یہ کیسے انہوں نے لکھ دیا. یہاں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر کوئی مومن فاسق و فاجر ہے وہ بھی اس سے خارج ہے. مگر اللہ کیا کہتے ہیں سنیے ابھی اگلی آیت میں. تو ترجمہ پڑھیں. اب ہمت نہیں ہوتی لوگوں سے کہیں کہ ایسی تفسیریں پڑھیں. انسان کیا سوچے گا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ظالم کون سے؟ وہ شرک والے نہیں، شریعت بنانے والے. تو دردناک عذاب. کیسا عذاب؟ ابھی 2 آیتیں چلیں گی اور آپ خارج کر دیے مومنوں کو جو فاسق ہیں فاجر ہیں. اچھا آپ غور سے سنیے اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے. ایک مومن صالح ہے، عابد ہے، نہ اس شریعت کوئی بناتا ہے نہ کسی شریعت کی حمایت کرتا ہے سوائے منہج رسول کے، اور ایک فاسق و فاجر ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو علیحدہ بیان کر رہے ہیں. پھر آپ نے خارج کیسے کیا؟ تو سنیے. تو ان کی ایک جھلک ظالمین کی دردناک عذاب کی، اور اس کے ساتھ میں مومنین کو نہیں محروم کیا اللہ تعالیٰ نے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. یہ فضل الکبیر آگے بھی چلے گا، اور اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ سنیے. ان کے قیامت کے دن عذاب کی جھلک کن کی؟ پھر توجہ وہاں نہ جائے، کافر کی نہیں، شریعت میں مداخلت. کہ دیکھے گا ان ظالموں کو تو مشفقین، لرزاں ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. کس سے؟ مما کسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کمایا اس سے. کیا کمایا؟ شریعت میں مداخلت. اور وہ دیکھیں گے واقعہم بہم، اب اس کا خمیازہ، اب اس کی سزا ان پر واقع ہونے والی ہوگی. کہاں دیکھیں گے؟ قیامت کے دن جب روبرو کھڑے ہوں گے. فوراً اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، روضات الجنات، جنات جنت کی جمع، روضات روضتن کی جمع. باقی روضتن کی جمع ریاض بھی آتی ہے. تو پھر یہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اعمال صالحہ والوں کے لیے بیان کیا ہے. تو اگر فاسق و فاجر برابر ہوں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہ جو چاہیں گے. تو پہلے ہم سمجھتے ہیں چلیے مشفقین، لرزہ کیوں ہوں گے، خوف زدہ کیوں ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شریعت میں مداخلت کی، منہج رسول میں مداخلت کی، لوگوں کو شرک کی طرف آمادہ کیا، سارے گناہ ان کے سر پر. اب وہاں حقیقت کھل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی کوشش کریں آگے بڑھنے سے پہلے. ہم ایک ہی دفعہ بیان کیے ہوئے ہیں، شاید ذہول ہو چکا ہو، چونکہ کسی ایک بات کو کئی بار بتائیں تو پختہ ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، کیا ہے وہ؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی کسی کو اس اتنی ہی مکلف کرتے ہیں. کیا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا مک. تو لہا ما کسبت یعنی کیا؟ وہاں تا نہیں ہے، یہ تا آخر کی نہیں، وہ تو نفس کی تا ہے، آخر کی نہیں، بیچ کی. کسب اور کسبت یہ تو میل فیمیل کی تا ہے، یہ سمجھے نا، جو بیچ کی تا ہے. تو لہا کسبت یعنی اس نفس نے جو نارمل کام کیے اس کا اجر اسے ملے گا. تو نارمل کام کون سے ہوتے ہیں؟ نیک کام. نماز کے لیے جاؤ، روزہ رکھو، بتایا تھا نا پہلے، یاد ہوگا آپ کو. لیکن کچھ لوگ نہیں ہیں. اور اکتسبت علیہا، اس پر وبال. تو تا لگنے سے اس پر وبال کیوں؟ تو جو نارمل کام نہیں ہے وہ اس کا وبال. تو نارمل نہ ہو وہ کون سے کام ہے؟ جیسے کہ ایک شخص مسجد میں گیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھے ہے، وہ ڈرتا ہے، نارمل ثواب. اس وقت کوئی میخانے میں جائے، شراب کھانے، اور سٹا کے اڈے پر جائے جوئے کے، وہ نارمل نہیں جاتا ہے. اس کے لیے کیا؟ تا. تو اس کا وبال. یہ تو آپ کو ابھی رینیول ہو گیا نا. چلتے اب آپ بتائیں کہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مشفقین. اب یہاں کسبو نہیں، کیا ہونا چاہے تھا؟ کیا ہونا چاہے تھا کہ جو جنہوں نے شریعت میں مداخلت کی یہ نارمل نہیں ہے. تو کسبو کیوں؟ یہ بھی بیان کر چکے تھے ہم ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا. چلے اب پختہ کر لیں. ہاں، ہونا کیا چاہے تھا؟
اکتسبوا، شریعت میں مداخلت کی ہے. لوگوں نے اعتراض کیا ہے، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہی اس کا علم نہیں کہ کسب لہا و کسب اکتسبت کے کیا معنی. تو سنیے گا غور سے، ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں ہم اسے. ایک آدمی پہلی دفعہ میں کھانے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نارمل نہیں رہتا، وہ دیکھتا ہے کوئی نہ دیکھے، اسے پتہ نہیں کہ اللہ تو دیکھے، ہے نا. دوسری دفعہ بھی یہی، تیسری جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کسب ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک شخص نماز کو جاتا ہے ویسے وہ میں کھانے جاتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ چلا کہ کس وقت جانا چاہیے. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. کہیں بھی کوئی جائے گناہ کے اڈے پر تو جاتے جاتے وہ اس کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے کوئی مسجد میں جائے بلا دھڑک. ہے قرآن کا اعجاز، کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا. یہ قرآن میں ہے. ابھی تو اور کچھ سنتے رہیں گے تو سنیے گا. اب جو لوگ ایمان لائے تو ان کے لیے روضات. اب اس پر مجھے کچھ کہنا ہے ہمارے پاس وقت. بھائی روضۃ مفرد، تو غور سے سنیے گا اس پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ہے وہ؟ من قبری و بین ممبری، ہے نا. روضۃ من ریاض الجنہ ہے. ہاں حدیث آپ کو بھی یاد ہے یہ کہ یہ جگہ جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ ایسا لکھا ہوا ہے. اور ہم لوگ جاتے ہیں تو اس مسئلے کو ذرا دھیان سے سنیں. ہم لوگ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، کرنا چاہے اچھی بات ہے، لیکن ذرا غور سے سنیں. مسجد نبوی میں اچھا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا. آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے الا المسجد الحرام، ہے نا. پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں 10,000. بھائی مسجد حرام 100,000، مسجد نبوی 1000 وہاں لکھا ہوا ہے، اور بیت المقدس 500. لیکن پھر بھی ہمارا تصور ہے اکثر لوگ 10,000. تو دیکھیں وہ حدیث کو. لیکن میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسجد نبوی میں گئے، ایک نماز پڑھی، ظہر کی، جمعہ کی، عصر کی، تو کتنا ثواب آپ جانتے ہیں، 1000. جی اب آپ نے نماز پڑھی کہاں پر؟ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کا آپ کو ثواب ملا. لیکن اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں آج کل اس کی نوعیت کیا ہے کہ جا کے وہ وہاں جو ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ اٹھتے ہی نہیں. یہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، اٹھتے ہی نہیں. اگر آپ جمعہ سے پہلے تو کافی پہلے جانا پڑے گا نا، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے وہ نکلتے ہیں اور بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں. شریعت انہوں نے بنائی نا، منہج انہوں نے بنایا. ہوتا ہے نا عشاء کی نماز میں پہلے سے جاتے ہو. ذرا غور سے سنیں. ثواب کم ہوا، اب یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم کہہ رہے ہیں ثواب کم ہوا، کوئی معمولی بات ہے؟ دلیل دینا پڑے گی نا. تو کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا ثواب کم ہوا، آپ نے کھو دیا. وہ کیسے؟ وہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے، اور پہلی صف میں بتائیے آپ، پھر پہلی صف کو آپ بھول گئے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا خیر من الف صلاۃ فیما سوا، ترجمہ تو آپ جانتے ہیں نا جی. اور پہلی صف میں نماز پڑھنا بتائیے، بتایا ہی نہیں، بولے جھگڑا کرو گے. تو یہ ثواب کھو گیا کہ نہیں؟ کہاں کا ثواب کھویا اس نے؟ پہلی صف کا. تو ہونا کیا چاہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں جو مستحب ہے، اور اپنا پہلی صف دوسری صف جتنا قریب جائیں. بہرحال یہ مسئلہ بتانا تھا. اب سنیے، لہم ما یشاءون عند ربہم. اللہ دنیا میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، دنیا میں تم جو بھی چاہو گے وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا، ہے نا. مگر کیا لطف و کرم، اسے نہ بھولیے کہ تم توحید پر قائم رہو گے، شریعت منہج رسول پر قائم رہو گے، تو آخرت میں ہم نہیں چاہیں گے تم جو چاہو. کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اللہ. دیکھیے صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس منہج پر رہنے کی. لوگوں نے گمراہ کر دیا. شریعت شریعت کون سی شریعت؟ یہی بڑا فضل ہے. اللہ بڑا فضل ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر کبیر کے کیا معنی؟ اس سے بڑا کوئی نہیں. تو اللہ لطف و کرم سے ہمیں
ایسا فضل، ایسا اجر، ایسا ثواب عطا کریں گے، ایسی کھیتی عطا کریں گے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. یہ ہے کبیر کے معنی. انشاءاللہ ہم سب کو اس جماعت میں شامل کرے. آمین. یا سب کو ہمارے نسل در نسل سننے والے اور دیکھنے والے. ابھی یہ بات سلسلہ بھی چل رہا ہے تو سنیے. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ بشارت کس کے لیے؟ اس کے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اب آپ بتائیں کہ جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے جو فاسق اور فاجر مومن ہے اس سے خارج ہے، یہ درست ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ درست نہیں. اللہ تعالیٰ بشارت کس کے لیے دیتے ہیں؟ جی. تو ابھی یہ فقرہ جو ہے گزشتہ آیت سے تھا. اب آئندہ کچھ اور بات ہے، اسے بھی سننے کے لیے تیار رہیں. تو تلاوت سنیے. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مطلب قل سے اب جو ہے یہ فقرہ دوسرا ہے. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اعلان کر دو اے رسول. مطلب دوسرے فقرے سے شروع کر رہے ہیں. پہلا فقرہ کس کے ساتھ ہے؟ فضل کبیر کے ساتھ. اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ لا اسألکم علیہ اجرا. میں جو تم سے جو دعوت دے رہا ہوں اس کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں. ایک بات. الا المودۃ القربا. مگر مطلب استثناء آیا نا. اجر تو نہیں مانگ رہا ہوں مگر ایک چیز مانگ رہا ہوں. وہ کیا؟ رشتہ داری کی محبت کا پاس. یہ سمجھنا ہے. پھر ومن یقترف حسنتاً. اللہ یکسب نہیں ہے، کیا ہے؟ یقترف. اور جو کوئی نیکی کمائے. اب ہمارے پاس ہے ہی کیا لفظ؟ ہم تو کسب کا ہی ترجمہ کریں گے. نزد لہو فیہا حسنا. اللہ حسنا ہے، ہم اس کے اس نیکی کا حسن دوبالا کریں گے. میں حسنا آیا ہے نا جی. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور شکور ہے. غفور شکور کا مطلب کیا؟ وہ تو خطاؤں کو ڈیلیٹ بھی کرتا ہے. اور شکور یعنی کیا؟ تمہاری عبادت کو قبول بھی کیا اور راضی بھی ہوا. تو آپ سنیے گا. کہتے ہیں کہ میں کچھ مانگتا نہیں معاوضہ الا، ہے نا. کیا مانگتا ہوں؟ تو یہ مودت کس کا نام ہے بھائی؟ ایک ہے محبت، دوسرا کیا ہے؟ مودت. بہت فرق ہے. محبت کسے کہیں گے؟ محبت کبھی یک طرفہ بھی ہوتی ہے نا. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن مقابل پارٹی محبت نہیں کرتی، وقت گزاری کرتی ہے، ٹائم پاس، عین وقت پہ دھوکہ دیتا ہے. اس کا نام محبت ہوتا ہے نا جی. ہوا ہے. جوانی میں سب محبت کرتے ہیں. مودت کسے کہتے ہیں؟ جب 85-100 سال کے ہو جائیں بوڑھا اور بوڑھی، ہے نا. اب جو محبت کرتے ہیں اس کا نام کیا؟ مودت ہے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جب اس عمر کو پہنچیں گے اس کی توفیق دے. مودت. مگر یہ تو ایک معنی ہوئے. یہاں قربا ہے. یہ معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں مگر آج قربا ہے. قربا کے معنی کیا؟ رشتہ داری. بتائے کہ مکے میں سب رشتہ دار تھے کہ نہیں؟ تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں رشتہ داری سب قریشی ہاشمی جو بھی ہیں کیا تھے؟ ایک ہی رشتہ تھا. تو میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں؟ رشتہ داری کے محبت کا حق مانگ رہا ہوں. کیا حق ہو سکتا ہے؟ میں دعوت دے رہا ہوں آپ لوگوں میں، تو آپ تو دشمنوں جیسا میرے ساتھ عمل کر رہے ہو. تم خود ہی دشمنی پر تلائے. خیال تو رکھنا تھا رشتہ داری کا. دیکھیے ہماری چیزوں کو نقصان کوئی باہر کا آ کر کرتا ہے، کوئی اپنا خود کا بچہ کرتا ہے، بیٹی کرتی ہے، تو فرق ہوتا ہے نا ہمارے جذبات میں. تو تم تلائے. مانے تو سمجھ گئے محبت، لیکن ابھی بہت کچھ سمجھنا ہے. اب سنیے گا. ایک ہے محبت جو یک طرفہ بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، اور مودت یہ صدق دل سے ہوتی ہے. اور جب محبت حدوں کو پار کر جائے، پاگلوں کی طرح ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ عشق. یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں.
لیکن اب سنیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رشتہ داری کی مودت. جانتے ہیں آپ شیعہ لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں؟ بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے. تو سنیے گا، ان کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اصل شیعہ کیا ہے اس سے ہم بحث نہیں کرتے، لیکن راستہ کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول کے رشتہ داروں سے محبت ایمان کا جز ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی فاطمہ ہے اور آپ کی بیگمات ہیں، ہم تو سبوں کو سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے کیا کر دیا اور زین العابدین کی طرف منسوب کر دیا. وہ کیا کر دیا؟ لی خمسۃ اطفی بہا نار الجحیم الحاطمہ. اللہ اللہ. تو آپ دکانوں میں کیا لٹکاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور لی خمسۃ، میرے لیے 5، اطفی بہا حر الوبائل عاصمہ، یعنی دنیا کے مشکلات بھی اس سے مٹ جاتے ہیں. بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو انگار میں جب جھونکا گیا تو کس نے بجھایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ کون ہوتے؟ تو وہ کہتے ہیں 5. یہی شیعہ لوگوں کی بنیاد ہے. کون ہے؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ سے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابنہما سے حسن حسین اور والفاطمہ. اب آپ بتائیے ان کی عقل کیسے ماری گئی؟ یہ آیت تو مکے میں نازل ہوئی، تو مکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کہاں بھی تھی؟ تو یہ غلط ہوا. تو یہ ایسے آیتیں ہیں جہاں سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اسی آیتوں کو لے کر، لیکن اس کا وبال ان پر ہے. اللہ نے اجازت نہیں دی. ما لم یأذن بہ اللہ، یہ انہی کی شریعت ہے. اب ومن یقترف حسنۃ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسی سے ہے. تو یقترف کے معنی کیا؟ قصب کے نہیں. بھائی جس نے نیکی کمایا، تو یہاں قصب کیوں نہیں آیا؟ غور سے سنیے گا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تم بھلائی کرو گے وہ قصب نہیں ہے. کیا ہے؟ قصب سے بڑھ کر کیا ہے؟ یقترف ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے بیٹا بیٹی بیوی سے محبت کرو گے اور بوڑھے ہونے کے بعد جو محبت کرو گے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے، مودت ہے. تو رشتہ داروں، اپنے بچوں کی تربیت، ہاں یہ کیا ہے؟ مودت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رشتہ داری کا پاس حق ادا کرنے کی. یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو. نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن کو دوبالا کریں گے. یقین جانیے، رشتہ داروں کا حق ادا کرو گے تو آپ کی زندگی میں نور. حسن کو دوبالا، حسنہ کا لفظ ہے. ان اللہ غفور شکور. آپ نے کوئی نیکی کی، آپ نے رشتہ داروں کا حق ادا کیے، اس میں کوتاہی ہوئی، وہ ڈیلیٹ کر دے گا. آپ شکور قبول کیا اور راضی بھی ہوا، اللہ اللہ راضی بھی ہوا، تو اللہ تعالی ہمارے ان سب اعمال سے تو راضی ہو جائے اور قبول کر لے. اب یہ آیت اسی کی شرح ہے، تو سنیے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا؟ یہی مکے والے کہتے تھے نا کہ اس نے گھڑ لیا. ہاں جھوٹ. تو ذرا غور کریں، اگر ایسا ہوتا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، اگر وہ اپنی طرف سے، یعنی قرآن شریف کہتے تھے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہم تو عزیز ہیں، کبھی ہیں، اس کے دل پہ مہر لگا دیتے. ایک فرضی بات پیش کی جا رہی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق بات، حق کلمہ کو کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ رسول نے اصل میں منزل من اللہ ہونے کو یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. فی نفسی کلام میں تو ان کے پاس کوئی اعتراض نہیں تھا، یہاں تک کہ الف لام میم حروف مقطعات میں بھی، مگر وہ شک کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اگر کوئی ہمت ایسی کرے تو ہم اس کو مٹا دیں گے. یمحو اللہ. اب سنیے لطف و کرم. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اب ذرا سننے کے لیے تیار رہیے. وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور درگزر کرتا ہے برائیوں سے اور جانتا ہے جو تم جانتے ہو. وہ لوگ متوجہ ہوں جو کسی شیخ سے بیعت ہو چکے ہیں
ہے نا. ہمارے یہاں شیخ صاحب بیت ہوتے ہیں ان سے, چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, ذرا سن لیں. اور کچھ لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں. خانقاہ یہ ہے, یہ سے مراد یہ مجلس نہیں, کلام پاک. سنیے خانقاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ روح کو تازہ کرنے کے لیے, ایمان کی روح, علم عرفان منور ہو جائے, ہمارا علم حسن سے دوبالا ہو جائے. اب سنیے, ایمان یہاں دوبالا ہوگا قرآن کی آیت میں. اللہ اللہ, سنیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. توبہ کو وہی قبول کرنے والا ہے, ان عبادہ, سارے بندوں سے. یاد رہے گا نا, تمام مخلوقات, کافر ہو, مشرک ہو. دیکھیے اس کا پس منظر وہ نہیں ہے کہ نماز میں بھول گئے تو توبہ کرو, نماز چھوڑی, وہ نہیں ہے. لطف و کرم کی شرح ہے. سنیے گا, تمام بندوں سے وہ توبہ قبول کرتا ہے. اچھا, توبہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بیان کر چکا ہوں. یہاں ان عبادی ہے. سورہ ہود میں آیت نمبر 3, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, جہاں الہ ہو مطلب آپ متوجہ ہو جاؤ. بقرہ میں فتاب علیہ, یعنی آدم علیہ السلام نے کلمات ربنا ظلمنا فتاب علیہ, یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو جہاں الہ ہو وہاں توبہ قبول کی, اور جہاں الہ ہو وہاں آپ متوجہ ہو جاؤ. تو پہلے توبہ کے بارے میں سنتے ہیں, تو پھر خانقاہ کے بارے میں. تو توبہ قبول کرنا کوئی آسان ہے؟ یہ معنی آپ جان چکے ہیں, میں آپ کو اور آسان کہہ دیتا ہوں, پھر کبھی نہیں بھولیں گے. تو سنیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی توبہ کے معنی آپ جان چکے ہیں, مگر اور مستحکم کیجئے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کوئی جھٹپٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ کہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ افضل الذکر. سنیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اقامت ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, یعنی تکبیر تحریمہ. ایک شخص نے کہا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, اللہ اکبر. ہاں, تو آپ نے کیا فرمایا نماز کے بعد؟ سنیے, قد استعجلت علی توبتک, تم نے توبہ کو اتنا شارٹ کٹ کر دیا, جلدی کر دی. دوسرا فکرہ, تستحق توبتک تستحق التوبہ, تم نے جو توبہ کی ہے نا اس کے لیے بھی ابھی توبہ کرنا پڑے گی. سنیں ہمارا کیا تصور ہے توبہ کے لیے. تو اس نے پوچھا تو پھر توبہ کیسے کریں؟ بولے توبہ کوئی جھٹپٹ ہے. استغفروا, کہا کہ آدم علیہ السلام نے جو توبہ کیے تھے وہ جھٹپٹ تھی. جب انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, تو اس پر نادم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسے ترک کیا کہ نہیں کیا؟ اس درخت کے پاس سے گزرتے بھی نہیں تھے, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. تو تم نے یہ جھٹپٹ توبہ کر دی, اس کے لیے بھی توبہ کرو. اب آ گیا مفہوم توبہ کا. توبہ کوئی جھٹپٹ کرنے کی چیز نہیں ہے. تو پہلے استغفار اور پھر توبہ نے کیا, متوجہ ہو جاؤ. تو 1 منٹ میں انسان متوجہ ہو جائے گا جی. لیکن اب سنیے, کافر کی توبہ قبول کرتا ہے, مشرک کی توبہ قبول کرتا ہے. ہم نہیں جانتے, ہم خانقاہ میں جاتے ہیں. تو سنیے گا, وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اللہ کیا مطلب وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ؟ یعفو کے معنی کیا؟ درگزر کرتا ہے خامیوں کو. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, تم جو کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے. سنیے, روح کو تازہ کیجیے. مشرک توبہ کرتا ہے, شرک سے معاف کرتا ہے. کافر توبہ کرتا ہے, معاف کرتا ہے. بدعتی مزارات پر جانے والا توبہ کرتا ہے, معاف کرتا ہے. مگر جو نیک بندے ہیں بغیر مانگے دیتا ہے, ہمیں معاف کرتا ہے. یعفو عن السیئات, اس سے بڑھ کر خانقاہ کون سی ہے بتائیے؟ ہم جو ایمان والے, توحید پرست, منہج رسول والے, ہم سے جو یعلم ما تفعلون, تم کیا کرتے ہو ہمیں پتہ ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. ہمارے بیوی بچے, نوکریاں, ذمہ داریاں, ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بغیر مانگے. اللہ اللہ, کیسی بڑی خانقاہ ہے. اے اللہ ہمیں بغیر مانگے, ہماری خطاؤں کو تو جانتا ہے, ہمیں درگزر کرا, معاف فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اور یہی نہیں, سنیے اور سنیے, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ,
والکافرون لهم عذاب شدید. یستجب کے معنی کیا؟ قبول کرنا. ساروں نے ترجمہ کیا ہے. بھائی کوئی نہیں، کسی نے آپ کو جواب دیا تو قبول کیا نا. کہتے ہیں اور قبول کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. لیکن قبول کرنے کے بعد کیا؟ یزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے. دیکھیے، بغیر مانگے معاف کرتا ہے اور اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، تو پھر خانقاہ میں جانے کی ضرورت کیا؟ اللہ تعالیٰ کا دربار. والکافرون لهم عذاب شدید. اللہ اللہ. اور کافر کیسے ہیں؟ ان کے لیے دردناک عذاب. اب یہاں کافروں کا ذکر ہے. اب وہ کافر مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے. اب اسی تعلق سے چونکہ رزق کا سلسلہ چلا تھا تو یہ ایک آیت ہے تو سنیے گا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. رزق اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے اپنے بندوں پہ، بھائی اس کا لطف کرم ہے تمام بندوں پر. اب اس کا لطف کرم اگر اتنا وسیع ہو جائے کہ ساروں کو دے دے، کمانے کی ضرورت ہی نہیں، تو اللہ کا لطف کرم نہیں، بلکہ اللہ کا لطف کرم کیا کہ حالات کے حساب سے جتنا چاہے، جس کو چاہے جتنا چاہے. تو وہ اس کی دلیل سنیے گا. اگر اللہ تعالیٰ دے دیتے لبغوا فی الارض، سرکشی کرتے، ہے نا. اچھا، کیا مطلب سرکشی کرتے؟ سرکشی نافرمانی کو اپنا شعار بنا لیتے. اس سرزمین پر فسق و فجور کا بازار گرم کرتے اور فتنہ فساد کے شعلے بھڑکاتے. اگر وسیع ہوتا تو یہ اللہ نے کرم کیا کہ جتنا چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے. یہ بیان ہو رہا ہے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. تو اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے لوگوں کو دیتا ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں کو اتنا انکم اور ہمیں اتنا نہیں. تجارت ہو اور کھیتی باڑی ہو یا کہ نوکریاں ہو، یہ تفاوت اللہ کا کیا لطف و کرم ہے. البتہ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ مزید اضافے کے ساتھ. سنیے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا بھی اور دیکھتا بھی ہے. جانتا بھی اور دیکھتا بھی ہے. کیا مطلب؟ کوئی شخص، کوئی دنیا کا، جیسے ہم اپنے بیٹوں کو یا کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے، وہ خوب جانتا نہیں، وہ ہمارے تقاضوں کو جانتا ہے، ہمارے تقاضوں سے آگاہ ہے. یہ تو یہاں تک سبق ہوا. لیکن اب اس میں ہم آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتے ہیں. رکوع کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ چلو ہم رکوع نہ دیکھیں، رکوع نہ دیکھیں، چونکہ آئندہ برسہ کا ذکر ہے اور پھر ایک آپ کو پیغام دینا ہے بھی وقت ہے. تو سنیے ایک اور آیت. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہی ہے جو غیث برساتا ہے. غیث کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ بارش. لیکن فرق ہے ماں، مطر اور غیث. تو اس فرق کو سمجھنا ہے. بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. اور وہی ولی اور حمید ہے. ولی حمید تو آپ جان چکے ہیں، وہی کارساز ہے، اور حمید یعنی وہی صرف اپنے اس تعریف کا مستحق ہے. لیکن یہاں سمجھنا ہے ماں کسے کہیں گے؟ ماں اس پانی کو کہیں گے جو اوپر جائے اور بادلوں میں جائے، یہ سب ماں ہے. مطر کسے کہیں گے؟ جو اوپر سے برسے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ماں اور مطر میں فرق ہے. نہیں، ہمارے یہاں تو مطر نہیں بولتے، ہم کیا بارش بولتے ہیں نا. جی جی. تو پانی میں اور بارش میں فرق ہے. اچھا، ہمارے یہاں برسات بھی کہتے ہیں. برسات، بارش اور پانی. تو برسات میں اور بارش میں اور پانی میں فرق ہے. تو پھر قرآنی الفاظ مطر اور غیث میں کیوں فرق نہیں؟ ابھی اردو نہ جانتے ہیں برسات میں بارش میں فرق. بارش تو جو ٹپکتی ہے وہ بارش ہے. کوئی یوں نہیں کہتا کہ برسات ہوتی ہے. موسم میں برسات ہوتی ہے، لیکن جب ہو رہی ہوتی ہے تو بارش. اور پانی تو آپ جانتے ہیں. تو یہی فرق ہے. مطر کسے کہیں گے؟ بھائی جو بادلوں سے نیچے گرے وہ مطر، مگر کبھی کبھی پتھر بھی گزرتے ہیں، ہے نا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ کیا ہے؟
من حجارت من سجیل، تو پتھروں کی بھی بارش ہوتی ہے. یاد ہوگا آپ کو یہ آیت. تو معلوم ہوا کہ مطر کبھی رحمت بھی بنتا ہے، کبھی عذاب بھی بنتا ہے، لیکن غیث عذاب نہیں بنتا. غیث فریاد رسی ہے، مگر افسوس ہے مسلمانوں پر. یہ غیث اللہ کی صفت خاصہ فریاد رس، اسے ہم نے کسے دے دیا؟ کیسے گرفت ہوگی گل؟ غوث. کیا کہتے ہیں؟ غوث باغ. یہ کس کی صفت ہے؟ کون ہے غوث؟ اللہ تبارک تعالیٰ. صرف رحمت ہی رحمت دیکھے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. تو یہ پیغام ہے. اب ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں، کہا کہ وقت اگر رہا تو پیغام انہیں دینا چاہتا ہوں جن کے بچے ہیں یا جن کے ماں باپ ہیں. کوئی بھی ہو جو درس کو سنے یا پیغام آپ پہنچائیں. سنیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ الْقُرْبَى. ہے نا، یہ آخر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو باندھیں اڑیا میں. استثناء ہوا، ایک اور استثناء ہے، وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں مگر ایک ہی دفعے. جتنوں نے کہا ما اسألکم من اجر الا ان اجری الا علی رب العالمین، ہے نا، وہاں پر بھی استثناء ہے. الا دو نے نہیں کہا. جانتے ہیں آپ وہ کون ہے؟ وہ سارے نبیوں نے کہا مگر دو نے نہیں کہا. اس پر پیغام دے رہا ہوں، ذرا مضبوطی سے تھامے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا. تو اے بچوں جن کے ماں باپ ہیں، سنیے کیوں نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ والد نے نا. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، پڑوس میں انکل یا آنٹی بیمار ہو گئی تو بلائے بھائی پڑوس میں ڈاکٹر ہے، وہ گیا. وہ کہے گا کیا میں آپ سے فیس نہیں لے سکتا، آپ میرے پڑوس میں، ہے نا، ٹھیک ہے. ماں نے آواز دی کہ بھائی تیرا باپ بیمار ہے، آ جا چیک کر. اس نے چیک کیا. باپ سے کہے گا کہ میں تم سے فیس نہیں لے سکتا؟ کہے گا؟ ذرا سوچو. کیوں؟ یہاں ایک اچھا الفاظ استعمال کرتے ہیں. بچوں کہتے ہیں کہ ہم مقروض باپ کے. کیا کہتے ہیں؟ مقروض. تو باپ سے کیا فیس مانگے گا بھائی؟ تو قرض ہے، قرض ادا کر. اگر باپ کی فیس نہیں لیا تو کہنے کا حق ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب تک ہوش میں آئے کس نے پرورش کی؟ والد نے کی نا. تو کیا کہا؟ ساستغفر لک ربی، ہے نا جی. کوئی تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں دعوت دے رہا ہوں، آپ سے معاوضہ نہیں مانگتا؟ غور کریں، بات سمجھ گئے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے سے کہاں پلے؟ فرعون کے پاس. تربیت دیا نا فرعون نے. یہ تو ہوش آنے کے بعد شریعت کرنے لگے، شریعت موسوی. کیا فرعون سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا؟ ہاں. تو یہ نوٹ کر لیے. تو یہ جو اپنی جو اولاد ہے یا ہم جس کی اولاد ہے، ہم کیا ہیں؟ قرض ہیں. باپ بیٹے سے مانگ سکتا ہے، دے دے بھائی میں نے تجھے اتنا پالا پوسا بڑا کیا، مجھے کچھ دے دے ماہانہ. تو بہرحال یہ ہمارا پیغام ہے اس آیت سے، اور خانقاہ کا پیغام، اور پھر لطف و کرم کی آیت ہماری چل رہی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جان کھونے کی سختی، جان کھونے کی سختی سے محفوظ کر، اور قبر کی تلخی اور حشر کے دن کی شرمندگی، اس سے ہمیں محفوظ فرما، اور نار جہیم تیرے لطف و کرم سے ہماری حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیے جی. جی سوال ان کا سمجھے نا کہ شرع کے بدعتیوں کی طرف نشانہ ہے. سوال سمجھے نا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلام پاک قیامت تک کے لیے صادق آتا ہے. اس وقت چونکہ انہوں نے شرع بنائی تھی کس کی؟ پوجا پاٹ کرنے کی. کیوں بنائی تھی؟
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. آج ہم نے دین میں مداخلت کی تو اس میں شامل ہیں، کیونکہ کیوں کرتے ہیں نظر و نیاز؟ کیوں؟ اللہ کی رضا حاصل کر تو دین ہوا نا بھائی. دیکھیے کھیل میں آپ کیسا بھی کھیل کھیلیں، ہم اس کو شرع نہیں کہتے، تو یہ بھی شرع میں شامل ہے. سوال سمجھے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. چلیے کہیے. لطیف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے رحیم غفور لطیف ہے، کیا اس کو وہ احساس بھی ہے؟ یعنی اس کو دکھ اور خوشی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی کرتا ہے؟ یعنی ہم بعض مقامات پہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جذبات، ان کے جذبات کا کیا جذبات بھی ہیں ان کے اس طرح سے؟ ہاں یہ سوال. جی. نمبر 2 مودت القربہ کے حوالے سے کہ یہ کیا میں یہ سمجھاؤں کہ یہ دو طرفہ نہیں ہوتا ہے، یعنی دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا. تو یک طرف جو ہے یک طرف وہ یک طرفہ ہوگا. یعنی اگر فرض کیجیے کہ میرے کچھ چھوٹے رشتے داروں نے یعنی اگر میری بے عزتی کر دی، میں بنا کی خاطر ان سے نہیں ملتا، لیکن میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، جب وہ آئیں گے تو میں آؤں گا. تو یہ یک طرف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور کیا یہ یک طرف ہے؟ جی. پہلے تو جذبات، اللہ تعالیٰ کے جذبات. دیکھیے اللہ کے جذبات، مسلم کی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک شخص جو ہے اونٹنی پر اس کا پورا پانی اور توشہ تھا اور درخت کے سائے کے تلے لیٹ گیا اور اٹھا تو وہ غائب تھا. تلاش بسیار کے باوجود بھی نہیں ملا. تو پھر اس کی یعنی غم میں آنکھ لگ گئی. کسی کی خوشی میں تو آنکھ نہیں لگتی میرے خیال سے، لیکن جب غم میں تو اس کے جذبات کی وجہ سے وہ سو گیا. آنکھ کھولی تو سامنے ہے. تو کیا کہا اس نے جانتے ہو؟ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی اس دعا کو رد نہیں کیا. اس نے جذبات میں کہا، اللہ قبول کر دیا، اللہ نے قبول کیا. اللہ نے کیا کہا کہ لوگوں سنو، جب اس کی اونٹنی واپس آئی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ رب اور بندے میں فرق نہیں کر پایا. تو جب کوئی توبہ کر کے میری طرف آتا ہے تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں. ہے دلیل. سبحان اللہ. رجوع کرے. اب ان کا دوسرا سوال، مودت القربہ. جی رشتہ داری کا پاس. دیکھیے رشتہ داری جو ہے آپ کی، یقین مانیے جب نکاح ہوتا ہے تبھی یاد دلایا جاتا ہے تساءلون بہ والارحام، ہے نا. جب آپ جڑتے ہیں دو رشتے میں تو پڑھایا جاتا ہے کہ ڈرو، خیال رکھو رشتے کی پاسداری، رشتے کی. اب رہا سوال کہ ہم کوئی خلجان ہو گئی، تعلقات خراب ہو گئے تو سامنے والے ہم سے کیا نفرت کرتے ہیں، مگر اس کو آپ تقسیم نہ کریں محبت جیسا. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ انہوں نے کتنی بھی نفرت کی، رشتہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے نا؟ محبت میں محبت ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. وہ بھائی ہیں، وہ بہن ہے، وہ بھانجا ہے، وہ بھتیجا ہے، بلکہ جذباتی طور پر وہ آپ سے نفرت کر رہے ہیں اور آپ ان سے کیا رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن آپ جا کے پوچھیں ان سے وہ آپ کے بھائی ہیں کہ نہیں، تو بولیں گے ہاں. تو یہ محبت مودت کی خاصیت ہے رشتہ داروں کے ساتھ. چلیے اور کچھ. جی ہاں، یکترب کے معنی یہ ہے کہ یکترب کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ کے وہ صرف عمل نہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ قصب میں آئے گا. یکترب رشتہ داروں کا پاس کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہیں اور آپ نیکی کمائیں. یہ خاصیت ہے. سمجھ گئے نا؟ پھر کبھی آئے گا تو اور مطلب یکترب میں خاصیت کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو نیکی کریں گے وہ یکترب میں یعنی بڑھ کر ہے. جیسے محبت اور مودت اور قصب اور کیا یکترف. بہت اچھا. جی نہیں سمجھے کیا؟ نہیں وہ تو نفع بخش. جی نفع بخش تو اس کی صفت ہے کہ نفع بخش. ہاں نفع بخش بارش سے ہمیں سیراب کر دے، مطلب نقصان نہ دے. وہی جو ہم نے بتایا نا کہ اس بارش جو ہے وہ عذاب بھی بن سکتی ہے اور یعنی کیا مطر. جی لیکن پنسورہ پڑھتے رہتے ہیں. جی یہ کیا ابھی میں کتاب لینے گیا تھا تو اس نے نئی کتاب بتائی، بولے یہ 7 سورہ ہے. جی 8 ہاں. اور ایک بولے آپ نے پنسورہ دیکھا ہوگا، یہ 8 سورہ. ہاں یہ کیا 5 سورہ کیا اسٹوری ہے؟
نہیں، یہ انہوں نے 5 سورہ جمع کیے ہیں. یہ تو ایک ہمارے ایک صاحب اسکالرس ہیں اسرار احمد، ان کا بھی ایک منتخب نصاب ہے، تو انہوں نے چند صورتوں کو جمع کیا ہے، جیسے کہ عصر ہے اور منافقون ہے، دخان ہے. تو یہ 5 سورہ نے کیا، جیسے کہ میں نے کلپ میں جواب دیا تھا کہ یہ جو سورہ یاسین ہے اور سورہ دخان ہے، ان کو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے 5 صورتیں کہاں سے پڑھے گا. تو یہ حدیثیں موقوف ہیں. موقوف کسے کہیں گے؟ جو رسول تک نہیں پہنچی. تو وہ 5 سورہ بھی انہوں نے 5 صورتیں جمع کی ہیں. اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، وہ تو موقوف ہے نا، رسول تک نہیں پہنچے. سمجھے جی. جو اس سے ریلیٹڈ سوال، کوئی ایسی خاص سورہ ہے کہ کوئی خاص چیزوں کی وجہ سے پڑھی جائے؟ ہاں، یہ تو خاص سورہ تو صرف ملک ہے کہ اس کو پڑھا جائے بس. حمیم سجدہ جو فجر کی اس میں، بس وہ اس میں نے واضح کیا تھا 2 صورتوں موصول ہوئی ہیں کہاں تک؟ مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، باقی سب موقوف ہیں. تو آپ پرہیز کریں. 5 سورہ وغیرہ کیا ہے، سب پنجدن سے ہی بنائے ہیں. یہ جو بڑھتا ہے نا المصطفیٰ والمرتضیٰ، اسی سے بنا ہے. احتیاط کریں. چلیے جلد آنے کی کوشش کریں.